السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ 5 مختلف خبریں میں نے شیئر کرنی ہیں اور پانچوں کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ بھی ہے، چند جو قانونی معاملات ہیں کچھ اس کے ساتھ بھی ہے. پانچوں بڑی انٹرسٹنگ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اینڈ تک سنیے گا، ذرا آپ کو میں بتا سکوں کہ آج کل ملک میں کیا ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر اب کیا ہونے جا رہا ہے. سب سے پہلے تو جی آج جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو پروسیڈنگز تھیں اس کا باقاعدہ طور پر آج آغاز ہوا ہے. سابق جی بی کے جو چیف جج تھے رانا شمیم صاحب، ان کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور وہاں پر انصار عباسی صاحب، میر شکیل الرحمان صاحب اور عامر غوری صاحب، تینوں کا تعلق جو ہے وہ جیو گروپ سے ہے، ان کو عدالت میں آج بلایا گیا. رانا شمیم صاحب کے البتہ صاحبزادے بھی جو ہیں آج وہاں پہ موجود تھے. رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ خود تو تشریف نہیں لے کر آئے، لیکن اس سلسلے میں جو پروسیڈنگز ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. جو انٹریکشن ہوا ہے انصار عباسی صاحب کے درمیان اور اطہر من اللہ صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ اس طرح ہی لگتا ہے کہ کورٹ ان کی کہی ہوئی باتوں سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھا. انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ نے ڈیٹس تک چیک نہیں کی اور اس کے باوجود آپ نے جو ہے وہ خبر دے دی. انصار عباسی صاحب کا جو اس سارے معاملے کے اندر موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی میں صرف ایک میسنجر کا کام کر رہا تھا، میرا کام تھا ایک خبر دینا، اور میرا قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں تھا کہ میں کیس کی پروسیڈنگز کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہو سکوں، اور میں نے صرف وہی کام کیا ہے جو کوئی بھی جرنلسٹ کرتا. تو اس لیے مطلب ان کی بات سے یہ لگ رہا تھا کہ ان کو قطعی طور پہ کسی بات کی یہ پریشانی نہیں ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ توہین عدالت ہوئی ہے، جبکہ کورٹ کا جو موقف تھا وہ کچھ، کورٹ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ کچھ تھوڑا ڈفرینٹ لگ رہا تھا. اینی ویز اب ان کو جو ہے 1 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے ان تمام افراد کو، اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنا جواب جو ہے اس سلسلے میں داخل کریں. شو کاز نوٹس جو ہے ان کو جاری کر دیا گیا ہے، اور رانا شمیم صاحب کو بھی جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگلی تاریخ کے اوپر جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہوں. کچھ اسپیکولیشنز یہ چل رہی ہیں کہ رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ اب اس وقت پاکستان واپس آ چکے ہیں اور پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں، لیکن اس کی کنفرمیشن ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے. دوسری جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ آج پیش ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو بھی جو ہے وہ نوٹسز گئے ہوئے ہیں، فواد چودھری صاحب کو بھی اور اعظم سواتی صاحب کو بھی. انہوں نے جس قسم کے بیانات دیے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے کہ جی بڑے جارحانہ طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کا سامنا کریں گے، اور عمران خان صاحب نے اپنے وزراء کو بھی کہا تھا کہ جی جب یہ لوگ وہاں پہ جائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان تو آپ لوگ بھی جو ہیں وہ سارے ان کے ساتھ جائیں. تو لیکن اس کے بعد جو ہے مجھے اس بات کی اطلاع مل چکی تھی کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیل کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ذرا آرام سے چلیں گے، کوئی جارحانہ موڈ جو ہے وہ نہیں دکھانا. اور وہی ہوا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ آج جب تشریف لے کر گئے تو انہوں نے اپنے اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے سیدھا جا کے معافی مانگ لی، جو کہ میرے خیال میں ایک اچھا جسچر ہے. کم از کم اس بات کا ان کا احساس ہوا اور اس چیز کو مزید پرووک جو ہے وہ نہیں کیا گیا. البتہ انہوں نے ایک بات کہی میڈیا سے باہر آ کے کہ جی میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ میں نے ذاتی حیثیت میں کہا ہے، وہ میں نے ایک وزیر اطلاعات کی حیثیت سے نہیں کہا ہے. تو چلے وہ جو بھی ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں نے پہلے بھی جو بات کی تھی وہ ایک ذاتی حیثیت سے کی تھی، میں نے ایک وزیر کے طور پہ نہیں کی تھی. چلیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کم از کم اس بات کا تو انہیں احساس ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس نہیں ہونے چاہیے. البتہ اسی معاملے کے اندر اعظم سواتی صاحب آج پیش نہیں ہوئے. اعظم سواتی صاحب کے وکیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ سینٹ کا چونکہ اجلاس چل رہا ہے تو وہ اس وجہ سے پیش نہیں ہو سکے، تو وہ اس وقت نہیں آئے تھے. اچھا، دوسری ڈیولپمنٹ جو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو، وہ یہ ہے کہ جمشید چیمہ صاحب کی جو اپیل ہے وہ اب لاہور ہائی کورٹ سے بھی فارغ ہو گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے اس سے پہلے وہ الیکشن ٹریبیونل میں گئے ہوئے تھے، اور اس الیکشن ٹریبیونل سے پہلے جو ہے وہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ان کی جو گفتگو تھی وہ ساری سننے کے بعد، ان کا جو موقف ہے سارا سننے کے بعد جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. انہوں نے پھر اپیل کی تھی اور اپیل کرنے کے بعد وہ بھی ریجیکٹ ہوئی تھی، اور اس کے بعد اب معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچا تھا. لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ 2 دفعہ اس سے پہلے جو ہے وہ بینچ ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ جو جج حضرات تھے انہوں نے سننے سے معذرت کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ایک بینچ نے تو کم از کم یہ کہا تھا کہ جی پرویز ملک صاحب کے وہ بہت قریبی رہے ہیں، ان کے ساتھ بڑا اچھا ان کا ریلیشن شپ رہا ہے، تو اس لیے انہیں کم از کم یہ اپیلیں نہیں سننی چاہیے، تو اس لیے انہوں نے سننے سے انکار کر دیا تھا. لیکن بالآخر اب جو ہے نیا بینچ بنا اور اس کے بعد آج جو ہے وہ اپیل سنی گئی، اور جمشید چیمہ صاحب کی اپیل اب یہاں سے بھی ریجیکٹ ہو گئی، اور اب اگلا جو پڑاؤ ہوگا وہ سپریم کورٹ ہوگا. لیکن جو صورتحال لگ رہی ہے مشکل ہی لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی انہیں کسی قسم کا کوئی ریلیف ملے گا. سو بظاہراً اس وقت
اب NA 133 میں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی امیدوار نہیں ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں اس میں اب الزام تراشوں کا سلسلہ بھی اب شروع ہو چکا ہے، اور جمشید چیمہ صاحب کے اوپر جو ہے یہ الزام بھی لگائے جا رہے ہیں کہ شاید انہوں نے جان بوجھ کے غلطیاں کی تاکہ ان کو یہ الیکشن ہی لڑنا نہ پڑے، اور جب الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر امبیرسمنٹ بھی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اینی ویز یہ چہمگوئیاں ہیں، یہ سرگوشیاں ہیں جو اس وقت پارٹی کے اندر ہو رہی ہیں، اور یہ ہر دفعہ ہوتا ہے جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ بہت امبیرسنگ سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ لاہور کا حلقہ ہو اور لاہور کے حلقے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا بندہ ہی نہ کھڑا ہو، یہ کافی امبیرسنگ سچویشن ہے۔ پانچویں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کے حوالے سے جو فورکس مارکیٹ ہے اس کے اندر یہ چہمگوئیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں کہ پاکستان کا IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ آفیشلی اب اناؤنس ہونے والا ہے، اور اس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ دوبارہ آج دیکھا گیا کہ کلوزنگ کے وقت جو ہے وہ دوبارہ نیچے آنا شروع ہوا تھا۔ انٹر بینک کے اندر تقریباً 175 کے آس پاس یہ کھلا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ جو ہے اس نے ڈراپ اپنا شروع کر دیا، کیونکہ مارکیٹ کے اندر یہ خبر آئی کہ وہ جو $6 بلین کی جو گفتگو چل رہی تھی، جو نیگوسیشنز ہو رہی تھی، اس سلسلے میں جو ہے وہ ٹاکس جو ہیں وہ اب کامیاب ہو گئی ہیں۔ اور ایک اور جو اسی سے اکانومی سے جڑی ہوئی ایک خبر ایک اور بھی ہے کہ چینی کے اندر بھی جو ہے وہ پرائس سلیش آنا شروع ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کرشنگ سیزن جیسے ہی شروع ہو گیا ہے تو اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ پرائسز جو 150 160 تک چلی گئی تھیں، انہوں نے 40 روپے 45 روپے 50 روپے تک جو ہے وہ اب پرائسیں نیچے آ گئی ہیں، نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ جیسے ہی پتہ لگا ہے کہ کرشنگ سیزن جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو یہ اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی۔ دوسری ایک خبر جو میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ اتحادی جماعتوں کے حوالے سے ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ کافی حد تک اتحادی جماعتوں کے اوپر ریلائی کر رہی تھی کہ شاید ان کا اتحاد جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن حکومت جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو گئی ہے کہ کاف لیگ اور MQM کو منانے میں، اور میں اب آپ کو بالکل تصدیق کر سکتا ہوں اس بات کی جو میری گفتگو ہوئی ہے سورسز سے، کاف لیگ کے اندر بھی اور MQM کے اندر بھی، کہ وہ حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، اور EVM کے اوپر جو کل امپورٹنٹ قانون سازی ہونی ہے مشترکہ اجلاس کے اندر، اس کے اندر MQM اور پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ حکومت کو ہی سپورٹ کریں گے۔ تو میرے خیال میں اپوزیشن کے لیے بھی جو ہے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ سلسلہ اب ختم ہو جائے گا اور ان کو سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔